السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان دلاور بخاری اپنے پروگرام ناگزیر کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں متحدہ عرب امارات کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں اللہ توکل پارٹی کے مرکزی صدر جناب خالد محمود نوری القاری صاحب موجود ہیں اور یہ اللہ توکل پارٹی کے مرکزی صدر ہیں، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ قاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ ریاست کے اندر آزاد حکومت ریاست کے اندر اور بھی بہت ساری سیاسی پارٹیاں موجود تھیں، آپ نے اس پارٹی کو ریاست کے اندر رجسٹرڈ کروایا اور آپ اس دفعہ پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس دفعہ آپ نے اپنی سیاسی پارٹی کا جو آغاز ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو سیاسی جو الیکشن کا سلسلہ ہے کہ آپ نے وہ جاری کر دیا ہے یا ابھی تک کوئی اس کے اندر کوئی چیز باقی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم جی کے نیوز کے شکر گزار ہیں اور آپ تشریف لائے اور ہمیں اللہ توکل پارٹی کو ہمیں اپنا جو ہے مدعا بیان کرنے کا اور ہمیں اپنا ویژن لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں آپ نے یہ خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے اللہ توکل پارٹی آپ کے اس جی کے نیوز پہ مشکور ہے اور آپ کی ساری ٹیم کی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ توکل پارٹی سیاست میں اتری ہے اور پہلے بھی پارٹیاں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں اور ہمارے لیے سارے محترم ہیں۔ اللہ توکل پارٹی وہ چیزیں جو سیاست میں جو حقیقی سیاست میں پائی جاتی ہیں وہ آج کی روایتی سیاست میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مفقود ہونے کی وجہ سے اور وقت کی ضرورت حقیقی سیاست ہونے کی وجہ سے اللہ توکل پارٹی کیا پورے کی پوری جتنی بھی اس کی قیادت ہے اور جو لوگ اس میں ہیں وہ حقیقی سیاست کرنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ اس کی رجسٹریشن آزاد کشمیر کی الیکشن کمیشن میں ہو چکی ہے اور ہم پوری طرح سے سیاست میں اتر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے 45 جتنے بھی ہمارے حلقے ہیں ان کے اندر اپنے کینڈیڈیٹوں کو کھڑا کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو قاری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی الحمدللہ جس طریقے سے آپ نے کہا جی کہ ہم ہمارے پورے حلقوں سے جو ہمارے امیدوار ہیں وہ پورے حلقے سے ہم اتاریں گے 44-5 جتنے بھی کشمیر کے جہاں جہاں مہاجرین کے علاوہ تمام حلقوں میں آپ بندے اتاریں گے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کا لائے عمل کیا ہے، آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے، آپ کون سا منشور لے کے کون سی پارٹی کا وہ منشور جو لے کر آپ حلقے میں اترنا چاہتی ہیں اور لوگوں کو کس طریقے سے آپ موٹیویٹ کریں گے کہ بھائی آپ کی پارٹی اس منشور کے مطابق ہم الیکشن میں اتر رہے ہیں تو لوگ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ وہ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور کون سی وہ چیز لانا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو آپ کی طرف راغب کرے گی اور لوگوں کو آپ کی طرف لائے گی کہ بھائی میں ہمارا یہ منظر اور مقصد ہے، ہم اس وجہ سے ہم جو ہے نا پارٹی کو لائے، ہم نے لانچ کیا اور آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، لوگوں کو کیا آپ منشور دیں گے؟ جی، منشور ہم نے الیکشن کمیشن میں جیسا کہ ساری پارٹیوں سے انہوں نے منشور لے کر ان کی رجسٹریشن کی ہے، ہم نے وہ منشور جو ہے سارے نکات کے ساتھ وہاں جمع کروا دیا ہے۔ منشور میں سب سے پہلی چیز ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور ہماری سیاسی جماعت کے لیے بھی جتنے بھی ایک ریاست ہے اور دوسرا ہے ریاست کی عوام۔ ریاست کی عوام کی وہ بنیادی ضرورتیں جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ اس میں صحت، اس میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں زندگی دینے والی، پھر ان کی تعلیم اور اس کے بعد معاشرتی زندگی کو قائم کرنے کے لیے جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ ساری ہماری اس منشور کے اندر اس ایک گھر سے لے کر ریاست کی عوام کے، ریاست کے چاروں کونوں، ریاست کے مشرق مغرب اور شمال جنوب ساری طرفوں سے لے کر وہاں پر ایک ایک فرد، ایک ایک گھر، ایک ایک گلی، ایک ایک محلے اور پھر ایک ایک گاؤں، ایک ایک شہر اور پھر اس کے بعد وہ یونین کونسلوں میں، پھر اس کے بعد وہ تحصیلوں میں، پھر وہ ضلعوں میں اور اس حلقوں میں اور ضلعوں میں، اس کے بعد یہ اپنے جو ہمارا صدر مقام ہے وہاں تک، یعنی لوگوں کو ہم ہر سہولت جو ریاست ان کو دے سکتی ہے، جو ان کا حق ہے وہ ان کو پہنچائے گی اور ہم عوام کو اس کے لیے تیار کریں گے کہ ریاست کا جو فرض ہے، جو ریاست کے فرائض عائد ہوتے ہیں عوام پر، اس عوام سارے فرائض اپنے ادا کریں اور اپنے حقوق لے اور جہاں پر کسی کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کرے اور اسے حق دلوانے میں اپنا حق ادا کرے۔ یہ ہے ترتیب ہمارے ہاں اور یہی ہمارا منشور ہے، صرف 2 لفظوں کا۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ جب
آپ کے بندے، آپ کوئی بھی آپ کی پارٹی کے لوگ جب الیکٹ ہو کے اسمبلی کے اندر جائیں گے تو وہاں جا کر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ وہاں جب آپ الیکٹ ہو کے اسمبلی کے اندر چلے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو وہاں اللہ توکل پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہاں کس طریقے سے کس طرح کی تبدیلی کرے گی اللہ توکل پارٹی؟ یہ آپ نے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ جی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ضرور بضرور ہمارے لوگ ہماری محنت سے، ہمارے منشور سے، ہمارے ویژن سے، ہماری کوششوں سے، جدوجہد سے ضرور اسمبلی میں جائیں گے۔ ہم نے پہلے سے ہی اسمبلی میں جانے سے پہلے سے، الیکشن سے پہلے سے ہی اپنی پارٹی رجسٹرڈ ہونے اور اس سے بہت پہلے سے ہم نے کوشش شروع کی ہوئی ہے، اور اب رجسٹرڈ ہونے کے بعد ہم نے منظم کوشش شروع کر دی ہے کہ ہم ہر گلی محلے سے، تحصیلوں سے ہوتے ہوئے، حلقوں سے ہوتے ہوئے ضلعوں تک نظام کو اپنی شورا اور وہ جو کنسرن بندے ان نظاموں کو ان کنسرن اداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے اور ان سے مسائل حل کروائیں گے۔ وہ پلان ہم پہلے سے تیار کر چکے ہوں گے۔ جب ہمارا نمائندہ جس حلقے کا بھی وہاں اسمبلی میں چلا جائے گا تو اس کے نیچے جتنی ٹیم ہوگی، جو ہماری ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی نظام ہوگا، جو صدارتی نظام ہے، جو کہ بلدیاتی نظام ہے، جو ہماری صرف پارٹی کر رہی ہوگی، اس کا حکومت بعد میں کرے گی، وہ سارا نظام، وہ فائلیں پہلے سے تیار ہو کے ہمارے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے پاس موجود ہوں گی، اس کی ٹیم کے پاس موجود ہوں گی۔ جب وہ وہاں چلا جائے گا تو وہاں پر اپنے لوگوں کے ضرورتوں اور مدعے کو رکھے گا کہ یہ کمیاں ہیں، ان کی ضرورت کے مطابق اور ان کے استحقاق کے مطابق، اور ریاست کے پاس فنڈز اور ان کی وسعت کے مطابق رکھنے کے بعد وہ درجہ بدرجہ ضروری کاموں کو جو پہلے ہے اس کو پہلے کرنا، جو زیادہ ضروری ہے اس کو پہلے کرنا۔ اگر کسی کی جان بچانا ضروری ہے تو اسپتال پہلے ضروری ہے، اس کے بعد کھانا ان کے لیے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد تعلیم، ایک منظم قوم بنانے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ تو ہم وہاں پر سارے مطالبات رکھ کے ریاست سے، اور ریاست کی جو ذمہ دار اس وقت کے لوگ، ادارے حکومت ہوگی، ان سے سارے لوگوں کو برابر ان کے حقوق دینے کے لیے انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ یہ کام کریں گے۔ تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو اپنے حلقے کے اندر جو لوگوں کو انتخابی مہم میں اتاریں گے، ان جو نمائندگان جو آپ کے ہوں گے، ان کے کیا کرائیٹیریا ہوگا آپ کا، جن کو آپ ٹکٹ دیں گے، اور ان کے لیے آپ نے کیا کرائیٹیریا مخاطب کیا ہوا ہے کہ جو لوگ الیکشن میں اتریں گے؟ جی اس بارے میں ہمارے ہاں یہ سارے مشورے جو ہیں یہ شورا میں پہلے طے ہوتے ہیں۔ شورا میں طے ہونے کے بعد جتنی بھی ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے وہاں پر ایک سسٹم ہے مشورے میں، جیسے ووٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے، اس میں ہم ایک حلقہ ہے تو اس حلقے سے جو رفائی کام کرنے والے لوگ، خدمت کرنے والے لوگ، نوجوان پڑھے لکھے، ان میں سے چند جوانوں کو پہلے ہم نظر میں سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ان جوانوں کے نظام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کیسے ترتیب گزار رہے ہیں، جو ان کے یعنی 22-25 سال سے لے کر 40 سال کا جو بندہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور پھر اس کا جو ہے ماضی کیسا ہے، اس کی آگے جو ہے کام کیسا ہے، یا اس کی سوچ کیسی ہے مستقبل میں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم ان میں سے کسی ایک کو خاص کر لیتے ہیں یا دو کو خاص کر لیتے ہیں، ان کو بلا کر کے شورا میں ہم ان کے سامنے اپنا منشور اور اس کے ساتھ ہمارا ایک عہد نامہ اور حلف نامہ ہے، ٹھیک ہے جی، حلف اسلام ہے، اور عہد جو ہے وہ پارٹی کے بارے میں اور ریاست کے بارے میں ہے۔ اگر اس کو منشور منظور ہے اور وہ حلف اور عہد دیتا ہے تو ہم اس کو اس کی قابلیت، اس کے اخلاص، اس کی خدمت خلق کے نظریے سے، خدمت خلائق کے نظریے سے ہم اس کو ہر رنگ و نسل و مذہب سے ہم اس کو چن لیں گے، اور عوام اس کو پسند کرے گی، اور پھر اس کو 5 سال دیکھیں گے کہ وہ عوام کی اگر خدمت کرتا ہے تو پھر آگے بھی اسی کو موقع دیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ ایسی ترتیب ہے۔ تو قاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے جی کے نیوز کے ناظرین کو اپنی طرف سے، اللہ توکل پارٹی کی طرف سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست آزاد جموں و کشمیر میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ وہ ہر مذہب کا، ہر رنگ و نسل کے، 10 سال سے سمجھ آ جاتی ہے بچے کو، 10 سال سے لے کر 180 سال کے بوڑھا یا بوڑھی، مرد عورت، ان سب کو متحد ہو جانا چاہیے ان چیزوں میں جن میں سب کو مشترک اشتراکیت حاصل ہے۔ غمیاں سب کی برابر ہیں، خوشیاں سب کی برابر ہیں، بھوک سب کو لگتی ہے اور ظلم سب کو ستاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی کو مجبور کر کے بھی بھوکا نہ بنایا جائے۔ ان کو یہ سکھایا جائے کہ کیسے رزق حلال حاصل کرنا ہے اور رزق حلال کو پھر بانٹنا ہے اور سب تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے متحد ہو جائیں اس بات پر کہ
کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، اس کو ہم سب نے حل کرنی ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی سہولتیں چاہیے اس کو ہم گلی محلے سے لے کر کے مرکزی جگہ تک اس کو قائم کریں۔ اس کے بعد سب سے بڑا معاملہ ہم سب کا یہ ہے تعلیم دینی اور دنیاوی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ملک اسلامی ہیں، ہمیں تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد اور مشن ہونا چاہیے کہ ہم ایسی تعلیم حاصل کریں جو دارین میں ہم کو فائدہ دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ جو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہر بندے کو یہ سوچنا ہوگا جو عاقل بالغ ہے، فہم رکھتا ہے، کہ ہمیں نفع خلائق میں جانا ہے، ہمیں نفع خلائق کرنا ہے، ہمیں خلائق کے نفع کے لیے جینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھیں، ان کی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت مانگیں اور اس پر چلیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ساری یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہمیشہ نفع پہنچائیں گے۔ اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کے لیے بے ضرر ہو جائیں گے اور اس پر ڈٹ کر رہیں گے، اور ہم خود ظلم نہیں کریں گے اور دوسروں کو ظلم سے روکیں گے، اور ہم خود حق ادا کریں گے اور دوسروں کو حق ادا کرنے کی تلقین کریں گے۔ ہم خود کسی کا حق نہیں ماریں گے اور کسی کو مارنے نہیں دیں گے۔ جو ظلم کو روکے گا اس کی مدد کریں گے، اور جو کسی کا حق ادا کرے گا یا تحسین کرے گا یا خیر کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، اور اس کی مدد کرنے والے کی بھی مدد کریں گے، اور جو حق والوں کو روکے گا ہم اس کو روکیں گے اور اس کو اچھی طرح سے روکیں گے۔ شکریہ قاری صاحب، آپ نے جی کے نیوز کو ٹائم دیا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ناگزیر، اپنے میزبان دلاور بخاری کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے مجھ کو، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔